اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم انسان اور ساری کائنات اور ساری مخلوقات اللہ کا غلام ہے۔ غلامی صرف اسی رب کا ہونا چاہیے، تعریف صرف اسی رب کی ہونا چاہیے، صرف اسی اللہ کے سامنے ہر مخلوقات کو جھکنے کا حکم ہے۔ خاص کر کے ہم انسانوں کو جھکنے کا حکم دیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں، سجدہ کرنے کی حکم۔ اللہ کا یہ جو نظام دکھ رہا ہے میرے بھائیوں، یہ نظارہ بہت ہی پیارا ہے۔ یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور جو ہے ہماری آنکھوں سے دور ہے، جو امریکہ، افریقہ، لندن، چین، جاپان، سوئٹزرلینڈ اور بھی سارے بہت ہے۔ یہ تو ہمارا دیہات ہے میرے بھائیوں، یہ تھوڑی ہماری گاؤں کی خوبیاں ہے۔ گاؤں ہو چاہے شہر ہو، دنیا کی جس کونے میں جاؤ، یہ سارا اللہ کا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا پیارا کائنات ہے۔ اور یہ سارے نظام جو ہو دیکھ رہے ہو نا میرے بھائیوں، یہ پیڑ، یہ پرندے، یہ پنچھی، یہ سارے چیز جو ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کی تسبیح پاٹھ کرتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے اور اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرتی ہے، اور اس کی ضرورت اللہ پورا کرتی ہے۔ دیکھو کتنی پیاری پرندہ اڑ رہی ہے میرے بھائیوں، دیکھو یہ پانی کوڑی بولتے ہیں ہمارے گاؤں میں، جو مچھلی کھاتے ہیں۔ دیکھو جھیل کے اوپر سے کیسے اڑتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ جھیل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اکثر۔ انسان جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھنے لگتے ہیں، تبھی تو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تبھی تو اپنی حیثیت پہ اکڑتی ہے، اپنی حیثیت پہ اکڑتی ہے۔ ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہم فلانا کا بیٹا، ہم فلانے کے رشتہ دار ہے، یہ وہ کیا کیا کہتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کتنی ظلم کرتے ہیں زبان سے اور عمل سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ انسان اکڑے، انسان اکڑنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہم بولیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت استعداد دیا ہے، صحیح سوچنے کی، صحیح سمجھنے کی، حق پر چلنے کی، غلط سے بچنے کی اللہ نے استعداد دیا ہے انسان کو۔ اگر وہ انسان جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس انسان جو ہے واقعی سمجھدار ہے۔ اور جو دنیا کو خوب سمجھتا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی رونق، دنیا بنانے میں سر دھڑ کی بازی لگاتی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں ہار جاتی ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں مرنا ہوگا، ہماری ہستی ایک دن مٹ جائے گی، ہماری کوئی ساتھ نہیں دے گی۔ یہ بنایا ہوا اپنے مکان اور یہ اپنی جائیداد سارے کیے کرایا چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نے جو بھی کیا سب دوسروں کے لیے کر کے ہم چلے جائیں گے، تو ہم سے بیوقوف، ہم سے نادان،
ہم سے مصیبتوں سے پڑنے والا ہم سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. ہمیں سامنا کرنا ہوگا اللہ کے سامنے، جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے. تو میرے یاروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ابھی بھی وقت ہے. ہمارا سانس چل رہی ہے، ہماری نظر دکھ رہی ہے، ہماری عقل کام کر رہی ہے، ہم تندرست ہے، اللہ کا شکر ہے. سمجھ جائے، اپنے عمل کو درست کرے، صحیح کرے، حق پر آ جائے، غلط کو چھوڑ دے، تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا. وہ اللہ ہے جو ہم کچھ نہ تھے ہمیں بنایا. ہم کچھ بھی نہ تھے، بالکل کچھ نہ تھے میرے بھائی. ہماری کوئی ہستی تھے ہی نہیں، ہمارا نام و نشان نہیں تھا. ایک زمانہ ایسا گزرا ہماری ہر انسان کی زندگی، ایک پل ایسا گزرا ہم کچھ بھی نہ تھا، پھر ہمیں اللہ نے وجود دیا. ہمیں اللہ نے کچھ بنایا، سمجھ دی، عقل دی، سب کچھ دی. اور سب کچھ اللہ دینے کے بعد اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے لیے ایک بدھان ہے. تیرا چلنے کا ڈھنگ کیسا ہوگا، تیرا بولنے کا، تیرا زندگی گزر بسر کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہے القرآن. اور تیرے لیے ہم ایک راہبر بھی مقرر کر دیے ہے. وہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری راہبر ہے. اس کی دکھایا ہوا راستے پر تو چل تو کامیاب ہو جائے گی. اور اس کی راستہ کو چھوڑ کر، اس کی اطاعت کو چھوڑ کر، اس کی سنت کو چھوڑ کر اگر تو زندگی گزر کر آیا تو تو دیکھے گا تیری ہلاکت، اپنی مصیبت تو دیکھے گا، اپنی ناکامی تو دیکھے گا. تو میرے بھائیوں، ہمارا بہت تھوڑا علم ہے میرے بھائیوں. ہم تھوڑے علم کے حیثیت سے اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اگر ایک حدیث پتہ ہو تو اس کو پھیلا دو، اپنے آس پاس پڑوس والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مسلمان بھائیوں میں، بہنوں میں، اور ہر انسانوں میں حق پھیلا دو. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. تمہیں اگر ایک بھی حدیث کا علم ہے تو تم اس کو پھیلا دو، چھپاؤ مت، پھیلا دو. لیکن سنبھل کے، ایسا نہ ہو کہ جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا بھی ذکر کرو، اس کو بھی بولنے لگ جاؤ. ایسی بات نہیں ہے، ایسے نہ کرنا. جس کا تمہیں پتہ نہ ہو تم خاموش رہا کرو، غلط نہ پھیلاؤ. تو میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دے، اور دین اسلام پر موت تک چلنے کی توفیق دے. ایمان کے ساتھ ہماری موت نصیب فرما دے. آمین، اللہم آمین.